پاکستان خود کو ثالث کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اتوار کو ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ فائنینشل ٹائمز کا دعویٰ لکھا، سینئر پاکستانی حکام نے ایرانی حکام سٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر کے پس پردہ رابطے کروائے۔ رائٹرز بھی ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا دعویٰ کر چکا۔ مشرقی وسطی میں خوفناک جنگ کے بعد بالآخر مذاکرات کا آغاز۔ امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت شروع۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تصدیق کر دی، معاہدہ طے پانے کے لیے پر امید۔ ایران کے بجلی گھروں پر حملے 5 دن کے لیے روک دیے گئے۔ کہا دونوں ملک کئی نکات پر راضی ہیں۔ ایران ڈیل چاہتا ہے۔ اور ٹرمپ کا بیان توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہے۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ حملہ آوروں کو سخت سزا دینے کا مطالبہ۔ اسپیکر محمد باقر کالباف کہتے ہیں تیل کی قیمتوں کو کم کرنے کے لیے جعلی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ آبنائے ہرمز اور جنگ ختم کرنے کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ایران نے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ جوابی کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق علاقائی ممالک نے کشیدگی کم کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے۔ امریکہ اور اسرائیل جوابی رد عمل سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ ٹرمپ کشیدگی میں کمی کے لیے وقت چاہتے ہیں۔ بیان توانائی کی قیمتیں کم کرنے کے لیے ہے۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال امریکہ کی وجہ سے غیر مستحکم ہوئی۔ خطے میں تنصیبات کو نشانہ بنانا جائز حق قرار۔ ایرانی وزیر خارجہ کی روس اور ترکی کے وزرائے خارجہ سے گفتگو۔ علاقائی صورتحال اور کشیدگی میں کمی پر تبادلہ خیال۔ خطے کو جنگ سے بچانے کا مشن، پاکستان امن کے لیے میدان میں آ گیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی، ترکیہ اور مصر کے ہمراہ فریقین کے درمیان پل بن گیا۔ تینوں ممالک نے سٹیو وٹکوف اور عباس عراقچی سے الگ الگ مذاکرات کیے۔ رائٹرز کا دعویٰ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران سے بات چیت کے بارے میں اسرائیل کو بھی آگاہ کر دیا۔ صہیونی ریاست کی جانب سے تہران کے پاور اسٹیشنز پر حملے روکے جانے کا امکان۔ امریکی صدر کے اعلان کے ساتھ ہی عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں گرنے لگیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $88.34 فی بیرل پر آ گئی۔ برینٹ کروڈ آئل $101.49 فی بیرل پر فروخت۔ وزیر اعظم کا برادر اسلامی ملک ایران کے صدر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے میں کشیدگی پر اظہار تشویش، مذاکرات کی ضرورت پر زور۔ امن کے لیے تعمیری کردار جاری رکھنے کا عزم، امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت قرار۔ شہباز شریف کا ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اعادہ۔ قیمتی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار، زخمیوں کی جلد صحت یابی اور متاثرین کی سلامتی کے لیے دعا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترک وزیر خارجہ سے رابطہ۔ امریکی صدر کے حالیہ بیان سمیت علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ بات چیت میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت، لرستان، تبریز، بندر عباس اور کراچ سمیت کئی ایرانی شہروں پر بمباری۔ 24 گھنٹوں میں مزید 14 افراد شہید، مجموعی تعداد 1550 سے تجاوز۔ بوشہر میں محکمہ موسمیات کی عمارت پر بارود کی برسات، سربراہ شہید۔ سینٹ کام کا کم میں ڈرون بنانے والی فیکٹری کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر جاری۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے نقصانات بڑھنے لگے۔ کویت میں ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ۔ تہران نے آپریشن وعدہ صادق کی 76ویں لہر لانچ کر دی۔ اسرائیل پر بڑے حملے، بن گوریان ایئرپورٹ نشانہ، تل ابیب اور ہولون میں فوجی اڈوں اور سیکیورٹی مراکز کو نقصان۔ ایویشن کمپنیز پر بھی ڈرون برسا دیے گئے۔ تہران کے خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی بھرپور وار۔ سعودی عرب میں پرنس سلطان ایئر بیس پر حملہ۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ پر میزائل اور ڈرونز داغے۔ یوم پاکستان، تجدید عہد وفا کا دن، قوم کا جوش و خروش عروج پر، وطن کی آن اور شان پر مٹنے کا عزم۔ دن کے آغاز پر وفاق اور چاروں صوبوں میں توپوں کی سلامی، گولوں کی گھن گرج، فضا میں نعرہ تکبیر کی گونج۔ صدر مملکت نے نوڈیرو اور وزیر اعظم نے لاہور میں پرچم کشائی کی۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی، چاکو چوبند دستے کی سلامی۔ قومی عزم کو حقیقت کا روپ دینے میں اتحاد اور یکجہتی اہم ترین عنصر۔
بہت سے چیلنجز کے باوجود پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہے. ملک کے امن و تحفظ پر کسی صورت آنچ نہیں آنے دیں گے. صدر مملکت اور وزیر اعظم کے یوم پاکستان پر پیغامات. فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت عسکری قیادت کی بھی قوم کو مبارکباد. دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کا عزم. صدر استحکام پاکستان پارٹی اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد. چینی صدر شی جن پنگ کی صدر مملکت کو یوم پاکستان پر مبارکباد. کہا پاکستانی حکومت اور عوام کے مختلف خطرات اور چیلنجز پر قابو پایا. علاقائی امن و استحکام اور ترقی اور خوشحالی میں بھی کردار ادا کیا. برطانوی شاہ چارلز کا بھی یوم پاکستان پر مبارکباد کا پیغام. بیرون ممالک پاکستانی سفارت خانوں میں بھی یوم پاکستان کی تقاریب. یوم پاکستان پر واہگہ بارڈر پر قومی پرچم اتارنے کی تقریب. جوانوں کی للکار نے دشمن پر دھاک بچھا دی. گنڈا سنگھ والا پر بھی ولولہ انگیز پریڈ. یوم پاکستان قربانیوں عزم اور جد و جہد کی یاد دہانی. میری مٹی میری جان پاکستان زندہ باد. خصوصی نغمہ دلوں کو چھو گیا. کی صورتحال کے تناظر میں معاشی پالیسیوں میں عوامی ریلیف کو ترجیح دی جائے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا بوجھ کم سے کم رکھا جائے تاکہ عام آدمی کو سہولت دی جا سکے. صدر مملکت کی ہدایت. وفاقی وزراء محسن نقوی محمد اورنگزیب اور علی پرویز ملک کی لاڑکانہ میں صدر مملکت سے ملاقات. امن و امان معاشی صورتحال توانائی اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر بریفنگ. جنگ کے شعلے نہ بجھے تو حکومت کے لیے پیٹرولیم مصنوعات پر لامحدود سبسڈی دینا ممکن نہیں ہوگا. وفاقی وزیر مصدق ملک نے خبردار کر دیا. کہا دوسروں کی آگ ہماری دہلیز پر پہنچ چکی. حکومت اپنے اخراجات میں بڑی حد تک کمی کر چکی. ہائی اوکٹین پر لیوی میں اضافے کے بعد وزیر اعظم کا ایک اور اہم فیصلہ. سرکاری گاڑیوں میں استعمال پر پابندی عائد کر دی. اطلاق فوری ہوگا. کاروباری ہفتے کا پہلا روز. ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی. جاپان کا نکئی انڈیکس 3.5% گر گیا. ہانگ کانگ سنگاپور فلپائن اور تھائی لینڈ میں مندی کا رجحان. یورپی مارکیٹس بھی لرز گئیں. لندن جرمنی اور فرانس میں 2% کمی. بھارتی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گئی. سونے کی قیمت میں بھی گراوٹ. فی تولہ 43,600 روپے تک سستا. 4,47,762 روپے کا ہو گیا. بانی پی ٹی آئی کا پیمز ہاسپٹل میں چیک اپ. اینٹی وی جے ایف انجیکشن کی تیسری ڈوز لگا دی گئی. معائنے کے بعد بنائی تسلی بخش قرار بانی پی ٹی آئی کو سخت سیکیورٹی میں رات 2 بجے کے قریب ہاسپٹل لایا گیا. 3 بجے واپسی ہوئی. عید کا آخری روز. سیر سپاٹوں پر زور. تفریح گاہوں میں رش. منچلوں کا ہلا گلا. گھروں میں مہمانوں کی آمد و رفت جاری. بھرپور خاطرداری. بچہ پارٹی نے جی بھر کر عیدی لٹائی. پارکس میں جھولوں کے مزے. آئس کریم پر ہاتھ صاف. چڑیا گھر میں جانوروں سے شرارتیں. پی ایس ایل کے رنگ. کرکٹ کے ستاروں کے سنگ غیر ملکی سٹارز کی پاکستان آمد جاری. اسٹیو اسمتھ، مارک چیپمن، ڈیون کانوے، تبریز شمسی، کوشل پریرا پاکستان پہنچ گئے. جسٹن کیمپ اور جیسن گلیسپی سمیت غیر ملکی کوچز نے بھی ٹیموں کو جوائن کر لیا. کامنٹیٹرز اور میچ آفیشلز کا بھی اعلان. ریچی رچرڈسن پہلی بار میچ ریفری کی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. اور شاندار کارکردگی کا بہترین انعام. صاحبزادہ فرحان فروری کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دا منتھ قرار. اوپننگ بیٹر نے T20 ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ 383 رنز کا ریکارڈ بنایا.